الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صلوات قبل اس دے جو میں کوئی مزید عرض کرا ایک امر دے بارے مطلع کرنا اور دسنا واجب ہے وہ ہے نماز آیات دا وجود چونکہ آج ایک نماز آیات واجب ہوئی ہے یہ صبح دے وقت زلزلہ آیا اور زلزلے دی وجہ تو نماز آیات واجب ہے جو یومیہ واجب ہے اسی طریقے دنال نماز آیات بھی واجب ہوتی ہے نماز آیات دے دو طریقے ایک طریقہ تو یہ ہے جو سبب نو معین کرے جو میں فلاں سبب دی وجہ تو سورج گرن دی وجہ تو یا چاند گرن دی وجہ تو یا خوفناک اندھیری دی وجہ تو یا خوفناک گرج دی وجہ تو یا کسی اور سماوی مخوف ڈرا دین والے سبب تو نماز آیات پڑھ رہا سبب دی تعیین کرے جو میں قرآن سبب دی وجہ تو نماز آیات پڑھ رہا واجب قربتاً الاللہ اللہ بھی نہیں ہوندہ جی الہ ہوندہ اللہ نہیں ہوندہ جی واجب قربتاً الاللہ الہ ہے اللہ نہیں اللہ دا اگر قصد کرے تو اس کا معنی بڑا خراب ہو گیا جی یعنی میں سوائے قربت خدا دے کسی اور دی قربت واسطے نماز پڑھنا اگر اللہ آکر جی اللہ نہیں اگر لفظاً نیت کرے جبکہ لفظاً لازم اور ضروری بھی نہیں ادائیگی ضروری نہیں جو آکے میں قرآن نماز پڑھ رہا ہوں واجب قربتاً الاللہ نہیں وجوب دا قصد اور قربت دی نیت کافی ہوتی ہے نیت دا معنی ہی قصد قلبی ہوتا نیت دا معنی قصد قلبی ہوتا اگر یہ الہ ہوتا اللہ کے نماز دا قصد ہوئے واجب قربتاً یہ دلال کافی اور وافی ہے لفظ دی ادائیگی ضروری نہیں نیت کرے جو میں فلاں سبب دی وجہ تو نماز آیات پڑھ رہا نیت ہوئے جو واجب پڑھ رہا قربتاً الاللہ پڑھ رہا قربت کا قصد بھی ویسے کاری طور تو ہوندہ سمجھ آگئی طور تو قربت کا قصد بھی ہوندہ ایک قصد دینا اس نے ہوتا ہے میں فلانے واسطے پڑھ رہا فلانے واسطے پڑھ رہا جی بلکہ قصد ہوندہ جو میں خدا دی طرف عائد فریضے نو ادا کرن واسطے پہ پڑھتا یہ قربت ہے جی قربت ہے جو میں حکم خدا دی بجا آوری واسطے نماز پڑھ رہا جی قربت ہو گئی سمجھا گئی لفظ قربتاً دی ادائیگی بھی لازم اور ضروری نماز آیات تھوڑی جی مشکل ہے
اگر اس کو لمبا کریے تو بات مشکل کوئی نہیں. نیت کر کے تکبیرۃ الاحرام آکھے اللہ اکبر. اللہ اکبر نا اللہ اکبر سمجھائیے گا. پھر پڑھے سورہ حمد. سورہ حمد تو بعد پڑھے کوئی دوسری سورت. پھر ونجے رکوع دے رکوع دے جو سر اٹھائے. پھر پڑھے سورہ حمد اور کوئی سورت. اس تو بعد پڑھے دعائے قنوت. پھر ونجے رکوع سجدے جو رکوع جو سر اٹھائے. پھر سورہ حمد پڑھے بعد کوئی اور سورت پڑھے اور پھر ونجے رکوع دے. پھر سر اٹھائے حمد پڑھے. حمد تو بعد کوئی اور سورت پڑھے. پھر دعائے قنوت پڑھے. سمجھا رہیے گا جی. ہر دوسرے رکوع تو پہلے دعائے قنوت پڑھنی مستحب ہے, واجب نہیں, مستحب ہے. چوتھے رکوع تو پہلے بھی پڑھے دعائے قنوت. چوتھا رکوع کرے جی, سر اٹھائے. سر اٹھائے پھر سورہ حمد اور کوئی سورت پڑھے اور پھر رکوع دے وچ ونجے. پھر سمع اللہ لمن حمدہ آدھے ہویا تکبیر آکھ کے پھر دو سجدے کرے. سجدتین تو فارغ ہو کے پھر اٹھے. پڑھے بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد پڑھنا مستحب ہے جی. پڑھے کھڑا ہوئے اور جس طریقے دے نال پہلے پڑھیا سجنے پڑھے. ہن سورہ حمد پڑھے کوئی اور سورت پڑھے پھر دعائے قنوت پڑھے. یہ ہن چھواں رکوع ہے نا. اس تو پہلے دعائے قنوت پڑھے پھر رکوع کرے. پھر کھڑا ہوئے سورہ حمد پڑھے دوسری سورت پڑھے پھر رکوع کرے. پھر کھڑا ہوئے حمد پڑھے کوئی سورت پڑھے پھر دعائے قنوت پڑھے پھر رکوع کرے. سمجھ آ گئی ہے. اسی طریقے دنال پڑھدا آوے تے کرے دا آوے. سمجھ آ گئی جی. پھر آخری 10ویں رکوع تو فارغ ہو کے سمع اللہ لمن حمدہ سجدتین کرے تشہد پڑھے سلام پڑھے فارغ. یہ ہے طویل ترین طریقہ نماز آیات کا. ایک مختصر دیا طریقہ جی. نیت کرے جو میں پڑھدا نماز آیات قرآن ثواب دی وجہ تو واجب قربتاً اللہ اللہ اکبر. سورہ حمد پڑھے. سورہ توحید کے 5 حصے جگہ جی. سورہ حمد پڑھے. حمد تو بعد پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکوع کرے وقت کھڑا ہو کے پڑھے قل هو اللہ احد. وقت رکوع کرے. پھر کھڑا ہوا تو پڑھے اللہ الصمد. پھر رکوع کرے. پھر اٹھ کے پڑھے لم یلد ولم یولد. رکوع کرے اور پھر ولم یکن لہ کفوا احد. 5ویں رکوع دے واسطے پھر رکوع کرے وقت کھڑا ہو ونجے سمع اللہ لمن حمدہ پڑھے. پھر سجدتین کرے پھر اٹھے جی. اٹھ کے تو پھر سورہ حمد پڑھے اور پھر انہیں سورہ توحید دیاں 5 قسمہ چا پڑھا ہے 5 حصے چا پڑھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آخری رکوع تو پہلے پڑھ لیا دعائے قنوت کافی اور وافی ہے. پھر 10واں رکوع کر کے 2 سجدے کرے تشہد پڑھے سلام پڑھے فارغ ہے. تمام نماز واجب یومیہ ہو گئی. نماز آیات ہو گئی. نماز طواف ہو گئی. نماز نذر و عہد ہو گئی.
نماز جنازہ ہو گئی. سمجھ آ گئی. البتہ انہاں دے وچوں سوائے نماز جنازہ باقی ہوندیاں واجب عینی تے نماز جنازہ ہوندی ہے واجب کفائی. واجب کفائی دا معنی یہ ہوتا جو کوئی ایک اگر ادا کر دے ہے تو باقیاں تو وجوب ساکت ہو رہنا تو جو کوئی بھی ادا نہ کرے تو سارے تو وجوب باقی رہ رہتا. سارے تو وجوب باقی رہ رہتا. سلوات پڑھنا حضرت پاک اے صاحبان ایمان ارشاد ذات عادیت وتزودوا سامان بڑھائے زاد بڑھائے زاد آخرت بڑھائے. فإن خیر الزاد تقوی بہترین زاد آخرت تقوی. بہترین زاد آخرت تقوی. معصوم فرمائے پنجہ نمازاں دا نال درگاہ خدا دے وچ پیش ہون والا اس دی نجات کسی شک اور شبہ دی گنجائش نہیں. حضرت امیر المومنین فرمائے جو نمازی دی روحانیت وچ انج جلا اور روشنی پیدا ہوندی ہے جویں کسی شخص دے دروازے تو ایک حوض ہوئے پانی دا اور وہ اس دے وچ 5 دفعہ غسل کرے دا ہوئے جویں اس دے بدن تو کوئی میل اور درن باقی نہیں رہی. ایویں نماز پڑھن والے دی روحانیت انج صاف و شفاف ہوندی ہے جو اس دے کوئی میل باقی نہیں. اس دے کوئی میل باقی نہیں رہی. روحانیت دی صفائی نماز دا نال روحانیت دی صفائی ہوتی ہے. جی بس ہنے وچوں چھڑیندا بننے نہیں. چلو آج رہ گئی جتا سمجھ آ گئی. واتو میل چڑھ گئی پہلے آئی جی وہ روحانیت ہوتا ہے میل چڑھ گئی جڑی پہلے آئی. صفائے روحانیت واسطے نماز ضروری ہے. ویسے واجب ہوئی جی آپ روحانیت کی صفائی دا ہی ہوندی ہے جو نماز دا پابند سے جے نمازی بھی ہوئے شراب بھی پیندہ ہوئے چوریاں بھی کرے دا ہوئے جیت رسگیریاں بھی کرے دا ہوئے. سمجھ آ گئی ہے. یہ یتیمہ تے مسکینہ تے بہنہ تے دیاں دا مال بھی کھاندہ ہوئے. یہ زمانہ ہے جو نماز نہیں. یہ زمانہ ہے جو نماز نہیں ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو برائیاں تو روکے نہیں ہے. یہ سجڑے شخص نمازی بھی ہے تو برائیاں تو بھی نہیں رکتا. زمانہ ہے جو نماز نہیں ہے. نماز اگر ہوندی صحیح اگر ہوندی قربتاً الاللہ جی تو پھر برائیاں تو بھی رکدا. برائیاں تو جو نہیں رکدا یہ زمانہ یہ ہے جو نماز نہیں. یار یہ گا یہ نماز دی اہمیت ہوتا ہے. موری مدد کی شاور تقریر کریں تو میں سنا کہ دیکھا لوگاں تو بولو ہاتھ کھڑے کروائے. جی بھائی ہاتھ میں نہ کھڑے کر رہا تھا میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. سمجھ آگئی گل دی. موری مدد کی شاہ صاحب نے ہاتھ کھڑے کروائے. جو ہاتھ کھڑے کرو نا کیڑا کیڑا بندہ جڑا آج تو بعد نماز طرف رہ کرے. ہاں تو میں تو سارے تو اس نے دن کرے نا ہاں جو دوسری سارے کو صلات نہ بڑھ سو. سمجھ آگئی گل.
ترک صلاۃ گناہان کبیرہ دے وچ نماز دا ترک کرنا گناہان کبیرہ دے وچ حضرت امیر المومنین اپنی شہادت زخمی حالت دے وچ حضرت فرماندے اللہ اللہ فی الصلاۃ نماز دے بارے دے وچ اللہ تو ڈرو نماز دے بارے اس دے وقت تو مؤخر نہ کرو اس دے اپنے وقت دے وچ ادا کرو مؤخر نہ کرو بلکہ اس دے اپنے وقت دے وچ ادا کرو سمجھا رہی گا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین شرعا موقوتا یہ نماز موقت ہے اس دے اوقات مقرر اس وقت تے پڑھنا لازم اور ضروری ہے اس قضا کر چھوڑنا حرام قضا کر چھوڑنا حرام ہے تو صرف حرام نہیں بلکہ گناہان کبیرہ ہے اللہ کا فضل ہے جو اس نے کچھ وسعت دیتی ہے جی فضل خدا ہے جو اس میں کچھ وسعت دیتی ہے اور ائمہ نے اس کی تفسیر فرمائی ہے اوقات دی سمجھا گئی یہ زوال تو رہ کے غروب تک دے وقت نو ظہرین دا وقت قرار دیتا بڑا وقت سمجھا گئی یہ تو غروب تو لے کے نصف شب تک مغرب اور عشاء دا وقت قرار دیتا بڑی مہربانی یہ ترین مقید اور این تک نہیں کیتا جو بالخصوص اسی وقت دویج ادا کرنی ہے اگا پیچھے نہیں ہونا نہیں جی این تک ریاض کیتا وہ سب دیتی سمجھا جی پھر اگر تیرے امور جنادی انجام دے ہی لازم ہے جی تو پھر مستحبات اور تاکیبات اس کی اہمیت کو بھی ہٹا دیتا اور آئندے بجائے تیرو تک کئی اور کام واجب کر چھوڑے جی کئی اور کام واجب کر چھوڑے جی اٹھ کام لمبا نہ کر جی دیر ہو ویسی اپنے اہل و عیال دا واسطہ نان و نفقہ کمامن واسطہ تا مزدوری کرن واسطہ جلدی بجنا ضروری ہے سمجھا گئی تاکیبات کو لمبا نہ کر اٹھ اپنے کما دو توائی دا اپنے اہل و عیال دا نان و نفقہ کما وہ بھی واجب ہے مانا تو یہ ہوا ہے جو کوئی شخص اگر پورا رات اور دن عبادت دویج بسار کرنا چاہے تو کر سکتا جی نماز درہین آپ نے کام کرتے جڑے دوسرے واجبات ہیں محنت مزدوری بھی واجب ہے اپنے عیال دا واسطہ نان و نفقہ کمانا بھی کیا ہے وہ واجب ہے اسے مشغول ہو جائے تو وہ بھی عبادت ہے سمجھ آگے جی رات نو تھک کے سمے تے سمن دا مقصد دینے چاہیے ہوس جو تھوڑا جا آرام لے کے وقت صبح اٹھان دا اپنے اہل و عیال دا نان و نفقہ کمائی وہ سمنا بھی عبادت بن رہے سی تو بڑا خوش قسمت سمجھ آ گئی ہے جو اپنی تمام زندگی کو اگر عبادت قرار دینا چاہیں تو ہو سکتا سروار پڑھو نا حضرت ایسا ایمان ایمان تدبدو ذات بنائیو آخرت دوستے سامان بنائے فَإِنَّ خَيْرَ ذَاتِ التَّقْوَى بہترین سامان آخرت تقوی حضرت امیر علیہ السلام دے اصحاب جو ایک شخص نے حضرت دے سامنے خواہش کی تھی ہے جو تقوی دے موجود ہوتا ہے ایک تقریر چا سنایا
یہ خطاب کیا فرما مجلس طرف سے استعمال نہیں کیتا یہ متقیاں دے اوصاف دا سوال کیتا یہ مجلس طرف سے رام نے بہت سارا بات بھی بدلا ہوا سمجھائیے گا بھی مجلس دا نام مجلس رکھیا حضرت امام رضا علیہ السلام حضرت زمانے دے چونکہ کھلو کھلا مجلس ہونی آئی حضرت امام رضا علیہ السلام مسائب دے اشعار پڑھن والے نو دعوت دے آئے مجلس دی یا کوئی اتفاقاً محب شاعر بنیا تو اس میں حضرت فرماندے آئے اور باقاعدہ حضرت اہتمام کرنے آئے مومنین نو بلندے آئے مستورات واسطے پردے دا انتظام فرماندے آئے اور پڑھن والا اشعار مسائب دے پڑھدا آیا اور بے تحاشا گری ہوتا ہے جیتے بڑے خزائن حضرت امام رضا علیہ السلام جس وقت اس نے اشعار مدارس الآیات پڑھے اس قصیدے دا نا ہی مدارس الآیات نا تا قصیدہ بن گیا نا تھین تمام اشعار مسائب دے تا قصیدہ عرب سدے دی اس نو آئے جڑے اشعار دے نظم ہوئے اس نو قصیدہ دے خواہ مسائب دا ہوئے خواہ فضائل دا ہوئے جس وقت قصیدہ مدارس الآیات یہ اس نے پہلے بسنے دی وجہ تو ہی قصیدے دا نام بن گیا مدارس الآیات جس دوجتے بڑے خدائی نے ان شروع کیتا مدارس الآیات خلط من تلاوت دین دے مدرسے آیات خدا بندی دے مدرسے تلاوت قرآن تو خالی ہو گئے خالی جلہ خالی ہو گئے جی آنے ویدے پیغمبر نے کھانے جس وقت خالی ہو گئے اس سے پاس اشارہ مدارس و آیات خلط من تلاوت جی تلاوت تو آیات خدا بندی دے مدارس خالی ہو گئے اس واسطے نا یہ اسلام قصیدے دا مدارس الآیات ہے گئے سمجھا گئے حضرت امام رضا علیہ السلام مجلس کا نام مجلس رکھا 600 دینار سونے دا سکہ ہونا حضرت نے 600 دینار دیو بلے خدائی نو دیتا عرض کرے دا مولا میں اس واسطے میں اس واسطے تے نہیں میں تے رضا خدا دا واسطے جو کچھ کیتا جی پیسہ واسطے تے دیناراں دا واسطے تے نہیں کیتا میں تے قبول کرن گا ہرگز تیار حضرت نے اصرار فرمایا جو لے لے اصرار فرمایا جو لے لے دے بلا دا مولا اگر خواہ مخواہ کوئی شاید ایڑی دینا تو میں نے وہ لباس چلے ہو جڑا آپ زیب دن فرمائی رکھی بڑی بڑی فیس ہے مدارس و آیات خلط من تلاوت تلاوت تو خالی ہو گئے جی قرآن دی آیتاں جنہ سینہ دوی پڑھی ہیں میں وہ سے نہیں خالی ہو گئے وہ سے نہیں خالی ہو گئے وَفَيَهُمْ فِي غَيْرِهِمْ مُتَقَسِّمُونَ انہاں دا مال لوگاں دا بھی تقسیم ہون لگ گیا وَأَيْدِيهِمْ مِنْ فَعْلِهِمْ صَفِرَاتِ انہاں دے ہاتھ انہاں دے اپنے مال کو خالی ہو گئے انہاں دے ہاتھ انہاں دے اپنے مال تو خالی ہو گئے قبورن بِكُلْفَانٍ وَأُخْرَى بِتَعْبَتٍ نکھڑ گئیاں قبرہ یہ قبورن بِكُلْفَانٍ وَأُخْرَى بِتَعْبَتٍ کوئی کوفے دفن ہوئے کوئی تعبت دفن ہوئے وَيَا لَهَا مِنْ حَسَرَاتٍ کتنی حسرت امراض ہوتے کی مولا فرما دیندے بل
ایک اور شہر دی بھی زیادتی جگہ مولا کہ حضرت فرمانے نالے بھی جا آکنا بقبرن بے تو سے فیا لہا میں مصیبت ہے یہ قبر توس دوچ بھی ہے جس واسطے بڑی عظیم مصیبت ہے دے پر پوچھدا مولا اس قبر تو مراد حضور دیکھے ہے مولا فرمانے میری قبر گریہ مستورات بھی رو رہی آئے اور حضرت بھی گریہ کر رہے آئے مولا کچھ دے دے ہو تو میں وہ لباس جا عطا فرمائے ہو جڑا حضرت نے زیبے تن فرمائی رکھے ہو کل اور پاسے نکل گئی ہے تو چنگا پاسے لگ گئی ہے جی تو سے بھی مطلع ہو گئے جو مجلس قدن تو شروع ہویاں دا مجلس علا دا نام مجلس علا کہہ رکھیا حضرت امام رضا علیہ السلام کچھ غلطیاں چل دیا رانیاں نے 70 سال 80 سال بات سنن والے جڑے ہیں وہ آدھے انسان 70 سال 60 سال ہو گیا سننا جی ایک کوئی کوڑ ہے حالانکہ وہ آدھا کوڑ ہے جی تو کوڑ دا خاصا ہے جو 100 باری مارے بچے نا تو لوگ اس میں سچ سمجھتے ہیں جی کوڑ دا خاصا ہے جو 100 دفعہ اگر مارے بچے تو لوگ اس میں سچ سمجھتے ہیں تذکر حضرت امام رضا علیہ السلام دا آیا تو میرا ذہن تھوڑا جو اور پاسا پھر گیا تو گل وہ بھی مفید ہے تو ہم مطلع کی تھی وجہ تو ہم پتہ کوئی نہ ہو سی مامون نے شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تو بعد چونکہ حضرت امام موسیٰ کاظم دی مظلومانہ شہادت دا اتنا اثر ہویا جو شیعیت بڑھتی گئی اور سارے شیعہ توس دے وچ اکٹھے ہونے شروع ہوئے مامون کو خطرہ پیدا ہویا جو تم میری حکومت دا تخت ہی نہ الٹ دیتا ہے میری حکومت دا تخت ہی نہ الٹ دیتا ہے اس نے اپنی حکومت دا تحفظ اس عمل سمجھا جو حضرت امام رضا علیہ السلام نو اپنے قریب کرا خلافت پیش کرنا نہ مننی کوئی نہیں سمجھ آگئی ہے ولایت آہد دوتا مجبور کر نہیں ولایت آہد ہو سکتا جو من وجن لذا شیعہ دے ویچ ایک سکون پیدا ہو ویسے جی حضرت نے خلافت قبول کرن تو انکار کیتا اس نے ولایت آہد دوتا اصرار کیتا بلکہ دھمکی بھی دیتی حضرت امام رضا علیہ السلام نے ولایت آہد کو قبول فرما لیا حضرت مامون دے ولی آہد بن گئے ولی آہد دی حیثیت بادشاہ تو بعد سب تو بڑی حیثیت ہوتی ہے سب تو بڑی حیثیت ہوتی ہے حضرت نام دا سکہ جاری ہوا جی پتہ نہیں صحیح ہوا میں بھی کسی زمانے دے ویچ حضرت امام رضا علیہ السلام دے حرم دے ویچ جڑا عجائب خانہ اس دے ویچ میں وہ پرانے سکے پہ وے ڈٹھے جنہاں دو تے لکھے ویا السلطان علی بن موسیٰ رضا السلطان علی بن موسیٰ رضا حضرت نے ولایت آہد کو قبول کر لیا شیعہ دے وچ بھی ایک سکون جا پیدا ہو گیا اور پھر حضرت نے مجالس کا سلسلہ
شروع کروایا، لذا شیعیت دی مزید ترویج دا موقع، شیعیت دی ترویج دا مزید موقع بن گیا۔ ہن حضرت نے اپنے خاندان کو بلایا۔ تقدیر الہی ہوتی ہے، جڑا کچھ ہونا وہ تو ہوتا ہی ہے، اس میں کوئی نہیں روک سکتا، سمجھا رہی ہے۔ حضرت نے اپنے خاندان کو بلایا مرو وچ، اس وقت مرکز مامون دا مرو آیا۔ یہ مشہد مقدس تو شمال والا پاس ہے، جڑی ریاست ہے، اس ریاست دا مرکزی شہر مرو ہے۔ لوگ مرو پڑھتے ہیں، مرو نہیں مرو ہے، مرو جی۔ حضرت بھی اتنے تشریف فرمائے مرو دے وچ ہی، مرو بڑا دور ہے مدینے تو، سمجھا رہی ہے گا جی۔ پورے حجاز نو عبور کرو، پورے عراق نو عبور کرو، پورے ایران نو عبور کرو، سمجھا گئی ہے۔ اور پھر اس ریاست دے وچ مرو شہر دے وچ پہنچو، ٹھیک ہو گیا، بہت دور ہے جی۔ حضرت نے تقریباً 500 دا فوجی دستہ مدینہ روانہ فرمایا، میرے خاندان نو لے آؤ جی۔ یہ میری اگر نہ ذہن رکھا ہے نا، ہاں تو وقت جڑا کوڑ چلدا ساڑھے ممبر دے اس دا تے اے دا تقابل چکر ہے جی۔ 500 دا فوجی دستہ اس خاندان نو حفاظت نال لین واسطے مدینہ پہنچا۔ بی بی دے 13 بھرا براستہ شیراز روانہ ہوئے، اور راندے شیراز دے پہنچ دے تک 3000 شیعہ راندے نال متعلق ہو گیا ہے۔ تعداد 3000 بن گئی آئی شیراز دے پہنچ دے تک، تو اگا تعداد دے مزید ودن دا احتمال بلکہ یقین ہے۔ بی بی معصومہ کو اپنے پنجہ بھراواں دا نام، اپنی بہناں دا نام، تو کچھ بنی ہاشم دیاں اور بیبیاں دا نام اے مراستہ کم روانہ ہوئے۔ بی بی اکلی نہیں، بی بی دا نام نہیں جی، ولیات دی بہن ہے جی۔ اس وقت دے دنیا دیوی دنیاوی لحاظ دران دوسرے نمبر دی شخصیت ہے بادشاہ دعا جی۔ بہن پیکھنے ہٹڑ دی ہے مدینے جو پر اقدائی دے ایک شاہ آدھی، سمجھا گئی ہے۔ انہاں سہران دے وچ 2 بیویاں سفر کر سکتی آن، پر مردہ نے دل ڈال دین جی۔ انہاں سہران دے وچ مردہ نے دل ڈال دین، اور پیاس دی شدت تو لوگ انہاں سہران دے وچ مردے۔ بی بی پنجہ بھراواں دے نال اور دیگر مذکورات دے نال بی بی نے مدینہ چھوڑیا شاہی انداز دے نال جی۔ جویں کسی بادشاہ دا دے رشتہ داراں دا بہناں دا بھراواں دا قافلہ روانہ ہوندا، انجے بی بی مخملین محملہ دے وچ سوار ہو گئے مدینے دے وچوں روانہ سمجھا گئی۔ جس وقت ایک قافلہ پہنچا صحابہ دے وچ، اس وقت حملہ ہوا، حکومت تو خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ آج اس شیراز آلہ پاس لوگ نہ رندے ویندے، اگر ایک قافلہ پہنچ گیا مرد دے وچ تے پتنی حکومت تکے بنسی، سمجھا گئی جی۔ تے صحابہ دے وچ بھی حملہ ہوا، کھانے دے اس وقت بیٹھے آئے لوگ جی۔ 13 بندے اس فوجی دستے دے شہید ہو گئے، 5 بھرا بی بی دے شہید ہو گئے، جنہاں پنجہ بھراواں دیاں قبراں اس وقت صحابہ دے وچ موجود ہیں۔ ہاں جڑے ظاہرین اس گل نوں جانتے ہوندے ہیں، او قوم دی زیارت تو بعد صحابہ دے وچ ویندے ہیں اور بی بی دے پنجہ بھراواں دی زیارت کرتے ہیں۔ سمجھا رہی گا
بی بی نے پنجا بھراواں دی شہادت نو برداشت نہ کرے نے ہویا بیمار ہو گیا جی قوم والے میں جس وقت اطلاع دیتی گئی ہے وہ بڑی تیزی دے نال آئے اور بی بی نو عزت و احترام دے نال اور باقی مادہ فوجی دستے اور بی بی دیاں بہناں نو احترام دے نال قوم دے وچ لے گئے بی بی 17 دن قوم دے وچ بیمار رہن تو بعد قوم دے وچ وفات پائی ہے حضرت امام رضا دی شہادت دو 1 سال پہلے جی 1 سال پہلے جی بی بی دی وفات رضا دی وفات تو 1 سال پہلے رہی بی بی دی وفات ہوئی ہے 201 دے وچ اور حضرت امام رضا علیہ السلام دی شہادت ہوئی ہے 202 دے وچ اور حضرت دی قبر بی بی دی قبر مبارک دی زیارت دا ثواب بھی حضرت امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا جس وقت سعد نامی ایک قوم دا شخص حضرت دی زیارت واسطے مر وچ گیا حضرت نے اس کو پوچھا ایک اساڑی قبر ہے قوم میں لفظ قبر حضرت نے استعمال فرمایا اساڑی ایک قبر ہے قوم دے وچ کدی اس دی زیارت واسطے بھی گیا ہو سعد عرض کرے دا مولا حضور دی مراد جناب فاطمہ حضرت فرماتے ہیں ہاں سعد عرض کرے دا سی بی بی دی قبر دی زیارت واسطے وعدے لاتے ہیں حضرت نے فرمایا من زارہا عارفاً بحقہا جڑا میری بہن دی قبر دی زیارت کرے سی اس دے حق دی معرفت رکھتے ہویا وجبت لہو الجنہ اس کو جنت معرفت اس کو جنت اللہ اور کوڑ گڑے گڑی دے نہیں جڑے بطور پیشے دے اس سٹیج دوتے نہیں لائے گئے بطور پیشے دے سمجھا اے دکاندار بڑا سجادہ آنا اپنی دکان جی جگار زیادہ من سمجھا گئی ہے اب جس پیشے دا کوئی بندہ ہوگا ہے اس پیشے لگا تو زینت دینا تھوڑی کوڑی زینت دے ہوگا سمجھا انہیں ہوتا ہے سمجھا رہی ہے گا جی صرف مرد نہیں رولے اس خاندان دیا بیویاں بھی رولیا اس خاندان دیا مستورات بھی رولیا سمجھا گیا قطع نظر انہا سفران ہے جڑے کوفت شام میں ہوئے ہوتا وقت ایک اتنی بڑی مصیبت آئی جڑی رانی دنیا تک یاد رس فرزند پیغمبر دین خدا دکھاتے مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں اقتدار دے حاصل کرن دے ذرائع غور ہوندے وہ ذریعہ نہیں ہوتا جڑا نواز پیغمبر نے استعمال کیا جڑا نواز پیغمبر نے استعمال کیا وہ ذریعہ اقتدار و حکومت حاصل کرن دے نہیں ہوتا البتہ وہ طریقہ مظلومانہ احتجاج دا ہو سکتا ظلم و ستم دے خلاف مظلومانہ احتجاج دا طریقہ ہو سکتا وہ طریقہ اقتدار اور حکومت حاصل کرندہ نہیں ہو سکتا بندے جے نام تھوڑے جے اور مقابلے دے وچ ہزار ہاتھی تعداد مورخین دے نزدیک زیادہ تو زیادہ تعداد 30,000 بڑی یہ تعداد 30,000 نہیں 72 دے مقابلے 72 دے مقابلے دے 30,000 کی تعداد بہت بڑی تعداد
سعادہ جی انہوں نے جتنے مارے ویندے آئے محسوس ہی نہ ہوتا جو انہا کمینے دے وچ کمی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جی اندو تے ایک گل ڈھبے آنا ایک پھول اگر گرے آنا تو پتہ لگتا ہے جو کمی ہوئی پتہ لگتا ہے جو کمی ہوئی انہیں شجر نبوت دیان ٹہنیاں شجر نبوت دے پھول گردے رہے جاگے نواز پیغمبر چون کرے خیمے دے سامنے اکٹھے کرے نواز پیغمبر چون کرے خیمے دے سامنے ایک شامیانے دے دلے رکھ دے رہے یہ دو بنا لگے چون کہتے شامیانہ دلے رکھ دے رہے کسی وقت خاصم تو جا گلے ایک نہیں جو ٹکڑے جوڑ کر لے آئے ہو نہیں جا کر لے آئے حمید ابن مسلمہ دا جو بطریے تو سینے دے نہ لائے لے سینہ لائے لے آنا ہے قاسم دے قدم زمین دو تر خط چھکے دے آئے آگے خیمے دے سامنے شامیانے دے دلے رکھ چھوڑے علی اکبر بھی جا کر لے آئے البتہ بعض روایات یہ ہے جو نہ جا سکتے یہ جڑے بنی ہاشم دے بچ گئے آئے انہوں نے اشارہ کی جانے ہونا تو اپنے بیرادی لا شاک لر شاگرد لے آئے بعض روایات میں جو آخری شہید حضرت عباس میرا سردار میں زندگی تو تنگ پہ گیا ہوں میں نے اجازت فرمائے مولا فرماندے ہیں عباس تو میرے لشکر دی علامت ہے تو میرے لشکر دا علم بردار اگر یہ جواب دینا چاہنا تو حضرت عباس دے سکتے آئے میرے آقا و سردار جس لئے لشکر نہیں آتا علم بردار دیکھے لو لشکر جس وقت نہیں علم بردار دی کے لوڑی اور زہرا دیاں دا سہارا اور علی زادیاں دا پیارا پیرا برات پیغمبر دیا پردیاں دی ٹھارس حسین دا پیارا پیرا عباس اگر ویندے ہی ہیں تو مشک لئی ماجنا انہا تسیا بچیاں دا واسطہ پانی بھار کر آوازہ بلند ہو رہیان العطش آئے پیاس بچے دیا آواز چالی نے مشک ٹور پہ 4000 دی سپاہ دریا دی گھاٹ دو تے مقرر آئی اپنی قوت نال ہٹا انہوں نے اتنا دور کر لیا جو اطمینان دنال مشک بھر لے جی وارد ہوئے دریا دے وچ
جھوک کے تو مشق بھری ہے لکھن والے لکھ دین ایسیاں گلا کرو جنہاں دا نال پتہ لگے جو اے ہویا یہ لوگ ویکھ رہا جو گھوڑا وارد ہویا دریا دے وچ ود جھکے ہر کوئی ویکھ رہا پھر مشق بھری ہے ہر کوئی ویکھ رہا بل چلو پانی دا بھریا ہر کوئی ویکھ رہا منہ دے قریب کھڑیا سٹ چھوڑیا ہر کوئی ویکھ رہا یہ نہیں پتا جو کیوں بھریا کیوں سٹیا آج اس وقت یہ شیر پڑے نہ تا لوگن پتہ لگا جو پانی سٹے کیوں نے یا نفس من بعد الحسین ہونی اور نفس عباس حسین تو بعد ذلیل ہو بننے وبعدہ لا کنت ان تکونی اور حسین تو بعد نرم ہے آدھا حسین ان شارب المنونی حسین تے موت نے جام پہ پیدا تو ٹھٹ کے پانی پیڑ دے بچاؤن دا ارادہ جنگ دا ارادہ نہیں ہون مشق بچاؤن دا ارادہ راہ بدلیا جس راہ تو فوجاں آئیاں وہ راہ بدلیا ایک قریب دے نخلستان جو گزرن دا ارادہ کیتا جو مشق خیمہ تک پہنچ وجہ ایک کبینہ ایک کھجور دے تنے دے نال چھپ کے کھڑایا اس نے ہاتھ دو تے ضرب ماری ہے جس دنان ہاتھ قلم ہو گیا فرمائدین واللہ ان قطعتو یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق یقینی اگر میرے تسا سجا ہاتھ کر دیتا ہے تقدہ کر دیتا میں اپنے امام صادق یقین اور اپنے دین کی حمایت جاری رکھا ہاتھ قلم ہونے باوجود پھر گھوڑا دوڑایا آج مشک بندہ خیمے تک پہنچ دی ہو گئے ایک اور شخص چھپ کے کھڑایا اب اس نے دوسرے کھبے ہاتھ دو توار کیتا وہ بھی قطع ہو گیا آدھر جو مشک اپنے دانے اقدس دے وچ پا لئی ہے دندان دے وچ دبا لئی ہے بندہ پہنچ دی ہو گئے عمر ابن سعد نے حکم دیتا جو تیرہ دے نال اس مشق دا نشانہ لے ہو ان مشق کی طرف تیر ودنے شروع ہوئے مشق دے بیچے کہ تیر لگا پانی مشق دا ضائع ہو گیا اور جوان کی طاقت لٹ گئی ہے ایک کمینے نے سر دے جا کے گرد ماریا ایک نیجا لگا ایک تیر لگا حسین کا پیارا میرا ساتھ میں اپنی جھولی دے وچ پایا ایک اکھ دے وچ تیر لگا ہوا ہے اس تیر نو کٹیا اکھی صاف کیتیا جایا نہیں حضرت عباس جی یہ مسلم ہے جو اتھے چھوڑا جایا نہیں میں نہیں پتا جو کیوں نہیں جایا
اتنے کڑیل جوان برامانی لاشا چوڑیاں کوئی سوک نہیں ہو گیا اتنے کڑیل جوان برامانی لاشا چوڑیاں کوئی سوک نہیں ہو گیا نہیں جائے بعض تاریخاں دے وچ ہے جو چاون دی کوشش تے کیتی ہے چاون دی کوشش تے کیتی ہے سارا نہ پاسے چاہتے ہیں پیرا نہ پاسے نہیں چاہیے جو پیرا نہ پاسے چاہتے ہیں تو سارا نہ پاسے نہیں چاہیے بس علم چاہیا ٹھنڈی ہوئی مشق بھی چاہ نہیں ہے کچھ آتے ہیں جو جناب سکینہ نے کچھ گلہ اپنے بابے دے گلوں پوچھیا دل نہیں کرے دا وہ گلہ کرن واسطے البتہ اتنا ہویا جو جس وقت شہادت حضرت عباس دی خبر خیمے دے میں جو وارد ہوئی ہے ایک کو رات خیمے دے میں جو وارد ہویا آیا